السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. ہاں جی، ہم سب بھی ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور یہ ہو گئی ہماری صبح کے بج رہی ہیں 8. تو بس رات کو گرمی، کل شام کی گرمی، بس ہمیں بچے ہم لوگ ہمارا بس برا ہی حال تھا. کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. تو بچے رات کو انہی کپڑوں میں سوئے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو باہر کا موسم دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، ہے ایسا موسم لیکن سٹل گرمی ہے نا. ہوا بھی کوئی وہ ایسی نہیں چل رہی جس طرح صبح صبح کی ٹھنڈک وغیرہ کا ہوتا ہے نا. وہ پتہ چل رہا ہے کہ گما لگا ہوا ہے. تو رات کو تو صحیح جس طرح انسان گھبرا جاتا ہے گرمی سے، وہی ہم لوگ رات کو بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے. ادھر کے لوگ بیچارے گرمی جس طرح سہ رہے ہیں، وہ تو بس اللہ پاک ان پہ اپنی رحمت کرے. تو باقی آج کا دن شروع کرتے ہیں. آج بھی چھوٹے چھوٹے بٹس اینڈ پیسز میں کافی کام ہے، کافی چیزیں کرنے والی انشاءاللہ. تو باقی چلتے ہیں، کرتے ہیں دن کی شروعات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے. میں مارننگ اذکار لگا لوں نا. یہ بھی بیچارے کو کل کی ریش ہوئی ہوئی ہے سینڈ سے. میں نے بتایا تھا نا کہ اس کو نرسری میں تو اس کو سینڈ نہیں سوٹ کرتی نا. بیچ پہ بھی ہم جاتے ہیں تو اس کو میں وہ فل پجامہ پہناتی ہوں تاکہ اس کے اندر نہ جائے نیپی میں. نو بیٹے، تو اس سے اس بیچارے کو کافی ہوگی ہوئی ہے ریش. تو نو جنی، ابھی یہ کہ کافی بہتر ہے. میں نے سوڈو کریم لگائی تھی لیکن پھر بھی نہیں فرق پڑا نا اس طرح. تو چلیں جی، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد. میں ان کو ذرا مارننگ اذکار لگا دوں اور ناشتہ وغیرہ کی تیاری کریں. میری روٹین ہے کہ ڈیلی صبح اٹھ کے مارننگ اذکار میں لگاتی ہوتی ہوں، کیونکہ بچوں کا اور اپنے لیے مجھے اچھا لگتا ہے. اس میں شفا ہے، اس میں ہر جو دعا ہے وہ شفا والی، اس کی ہر دعا جو ہے وہ شفا والی ہے. تو وہ میں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. تو اگر آپ لوگ بھی پلیز ایفرٹ کریں، صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام ہی یہی کریں کہ آپ لوگ لگائیں گھر میں. بے شک فون پہ لگا لیں، ٹی وی پہ لگا لیں. تو میں تو مشری صاحب کا سنتی ہوں، مجھے ان کی آواز بہت پسند ہے. میرے بچوں کو بہت پسند ہے ان کی آواز نا. خیر سارا اللہ کا سارا کلام ہی اچھا ہوتا ہے، میں یہ نہیں نعوذ باللہ کہہ رہی، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ کسی ایک کی آواز میں آپ کو اٹریکشن فیل ہوتی ہے، وہ کچھ ایسی پازیٹیو فیلنگ سی فیل ہوتی ہیں نا. تو مشری صاحب کا مجھے بہت پسند ہے، تو ان کا ہے مارننگ اذکار کی تلاوت. تو وہ میں شیئر کر دوں گی، تو آپ لوگ بھی ضرور ایفرٹ کیجئے سننے کا. بچے ایک تو اس سے کام ہو جاتے ہیں، اوپر سے اپنے اوپر بھی پازیٹیوٹی کی فیلنگز آتی ہیں، اور ویسے بھی گھر پہ بھی اچھا اس سے یعنی کہ محفوظ رہتا ہے برائی سے، برے کاموں سے، بری چیزوں سے، برے لوگوں سے، حسد سے، حاسدین سے. تو اللہ پاک جی ہم سب کو محفوظ رکھے. چلیں جی، کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا دن شروع. ہاں جی، ویلکم بیک جی. ہم لوگوں نے لے لیا شاور، ہو گئے فریش، اور یہ بیٹھا ہوا ہے ابراہیم بالکل پنکھے کے آگے، اور یہ ابھی لگا ہوا ہے پلیٹوں کے ساتھ اسٹیکنگ کر کے. اس کے ساتھ پہلے کھیل رہا تھا، تو اب سڈنلی اس کو یاد آیا کہ میں نے پلیٹوں سے بھی نکال کے کھیلنا ہے. تو باقی یہ بیٹھے ہوئے دونوں میرے پاس. ہم لوگوں نے 2 پنکھے لگائے ہوئے ہیں، ایک سٹنگ روم میں، ایک ادھر کچن میں. تو میں نے کہا ساتھ فٹافٹ کوکنگ کر لیں. ابھی یہاں پہ ہو رہا ہے 11:30. تو باقی جی یہ رہی حرین ادھر ایز یوزول اپنی شیلف پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور میں ادھر کوکنگ کر رہی ہوں. میں بنا رہی ہوں کدو، اور ادھر میں نے حرین کے لیے پاستا رکھا ہے. وہ بار بار پاستا کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں دونوں چیزیں فٹافٹ بنا لیتے ہیں. تو آج پھر کوئی بات، گرمی ہے، بہت گرمی ہے، چمکتی دمکتی گرمی ہے، ہوا بھی نہیں چل رہی. تو بس گھبراہٹ والی گرمی ہے، اسے میں نے کہا 12 بجے سے پہلے میں بنا لوں کھانا جو بھی بنانا ہے. تو انشاءاللہ کھانا بنا کے فری ہو کے تو پھر ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے پنکھے کے آگے، یا دیکھیں گے AC کے آگے، کیونکہ آج کافی لانڈری بھی پچھو کے میرا پتر آج لانڈری بھی کافی پریس ہونے والی ہے. تو باقی چلیں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں پھر. اوپس ابھی کیا کر رہا ہے؟ چلیں جی آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی، ہمارے ہو گئے سارے کام، لانڈری بھی پریس ہو گئی، سارے کام ہو گئے، نماز بھی ہو گئی، تھوڑا سا ریسٹ بھی ہو گیا. ریسٹ بھی نہیں، گرمیوں میں کیا کرتے ہوتے ہیں، کلولا ہو رہا تھا ہمارا، تو وہ بھی ہو گیا. بس بچوں کو میں نے کھلا دیا تھا. حور نے ماشاءاللہ پاستا بہت انجوائے ہو کے کر کے کھایا. انجوائے ہو کے کہہ رہی ہوں، خیر انجوائے بھی ہوئی ہے، اس نے انجوائے کیا بھی اپنا پاستا.
تو ابراہیم نے ایز یوزول ماشاءاللہ اپنا پراٹھا کھایا تھا، تو اس کے بعد میں نے ان کو فروٹ وغیرہ دیا. تو اب جتنی گرمی ہے نا، ابھی میرا دل نہیں کر رہا ان کو کچھ اور ایسا دینے کا، کیونکہ ابھی یہاں پہ بجنے والے ہیں 3 انشاءاللہ. تو 6 بجے تک ویسے ہی ان کے بابا آ جاتے ہیں، تو ہم لوگ ویسے ہی اپنا کھانا کھانے والے ہو جاتے ہیں. تو اب میں سوچ رہی ہوں ان کو ہم ٹھنڈی چیز دیں. ٹھنڈی چیز میں نے میرے خیال سے آپ لوگوں کو مینشن کیا تھا کہ ہم لوگ ٹھنڈی چیز اسے کہتے ہیں وہ جو یمی یمی ہوتی ہے، کیونکہ اگر میں نے اب بھی بول دیا نا تو اب بھی بس سیاپا ہی پڑ جانا ہے. تو انہوں نے مجھے بات بھی نہیں کمپلیٹ کرنے دینی. تو باقی جی چھوٹا سا یہ میں نے شیئرنگ کرنی تھی کہ میں نے کافی دیر پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس پہ میں نے لکھا تھا کہ پری اسسمنٹ آپریشن کے اپوائنٹمنٹ کے لیے میں جاؤں گی. تو میری منڈے کو سرجری ہے، تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعا کیجیے گا اللہ پاک سب خیر و عافیت سے رکھے، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے. اللہ مجھے ہمت دے، شفا دے، صحت و تندرستی دے اپنے بچوں کے لیے. ان بچوں کو ماں کی ضرورت ہے اور مجھے ان کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ میری لائف لائن ہے. ہنسی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، کچھ بھی ہے، میں تو ان کو دیکھ کے ہی آنیسٹلی اب تو میری زندگی گزر رہی ہے. اور میں شکر کرتی ہوں اللہ پاک کا کہ اس نے مجھے اب میری زندگی میں ایٹ لیسٹ ایک یہ ایم دی ہے جن کو میں دیکھتی ہوں، جن کے لیے میں کرتی ہوں. تو باقی تکلیف بس آنی جانی ہو، بیماری آئے لیکن شفا والی ہو اور آ کے چلی جائے. تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے. اور سرجری میری جو ہے وہ ہرنیوں کی ہے. مجھے 5 سال ہو گئے، کیونکہ جب ابراہیم ہوا تھا نا تب مجھے ہرنیز بنی تھی. یہ موسٹلی ہوتا ہے کچھ عورتوں میں، کچھ کی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کچھ کی نہیں ٹھیک ہوتی نا. اور یہ موسٹلی ریزن بنتی ہے پریگننسی کے دوران، کیونکہ حور سے پہلے میرے 2 مس کیریجز ہوئے تھے، اور حور کے بعد پھر 2 ہوئے تھے مس کیریجز. ہاں، اور اس کے بعد پھر ابراہیم ہوا تھا. تو اس کی وجہ سے نا میرے ہرنیاں بن گئی ہوئی ہیں بیلی بٹن پہ. تو اس کی اب سرجری ہے، کیونکہ ویسے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے پیٹ کافی وہ اوپر سے بڑھا ہوا لگتا ہے، اور کبھی کبھی انکمفرٹیبل بھی ہو جاتا ہے، تکلیف بھی دیتی ہے کافی نا. تو وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ چل نہیں پاتی، میں زیادہ کوئی ایسا کام نہیں کر پاتی، میں زیادہ ایکٹیویٹی کچھ نہیں کر پاتی. اس کی وجہ سے کافی پھر دقت ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کا بھی یہی سجیشن تھا، اس نے بھی مجھے یہی ایڈوائز کی تھی. کہتا ہے کہ چوائس ہوتی ہے لیڈیز کی کروانی ہے کہ نہیں کروانی. تو کہتا ہے سینسیبل یہی بات ہے کہ وقت پہ کروا لو، کیونکہ اگر بعد میں کروائی تو وہ کہتا ہے کہ زیادہ بڑی سرجری ہوتی ہے. تو اگر آن ٹائم کرا لو تو یہ ہے کہ پھر ذرا ریزنیبل ہوگا. ہر سرجری تو سرجری ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے فرق پڑتا ہے چھوٹے اور بڑے آپریشن کے سائز سے. تو باقی میری تو یہی دعا ہے جو مدرز ابھی بھی اس تکلیف سے گزر رہی ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفا دے، اللہ مجھے بھی شفا دے میرے بچوں کے لیے، اور اللہ پاک میرے بچوں کو بھی شفا دے انشاءاللہ، تاکہ ہم لوگ ایسے ہی اپنے بچوں کی خود ٹیک کیئر کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں ہم لوگ خود سے. تو باقی جی گرمی کا سپیڈ کافی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی 3 بجے تو آپ کو پتہ ہے اور بھی عروج پہ آ جاتی ہے گرمی. تو باقی میرے پاس کوئی ابھی سچ ایز فیملی ممبر وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میری اپنی فیملی جو ہے وہ بیلفاسٹ میں ہوتے ہیں سب، اور باقی میرے جو باقی ریلیٹیوز ہیں ظاہر ہے پھر سب کی اپنی اپنی سچویشنز، گھر کے اپنے اپنے سیناریوز ہوتے ہیں. نہیں ممکن ہوتا کہ کوئی پاس آ جائے یا کچھ ایسا ہونا، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کا سارا وہ چھوڑ کے آنا اور کرنا پھر. اور تو وہ یہی ہے کہ بس دعاؤں میں سارے مجھے یاد رکھیں. میں بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے ہمت دے اور وہی مجھے صحت و تندرستی دے، اور میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں ہر طرح کی تکلیف کے آنے اور جانے کے بعد بھی. بس اللہ پاک سے مدد کی دعا ہے، اور وہ سننے والا ہے، بے شک اللہ پاک سنتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں گنا پیار کرتا ہے، تو پھر وہ کیسے نہیں ایک ماں کی دعا سنے گا، وہ کیسے نہیں ایک ماں کی طلب کو دیکھے گا. تو یہی امید ہے انشاءاللہ. اور یہ بھی جو آج میں نے کوکنگ، کل کی کوکنگ اور لانڈری وغیرہ یہ جو سب میں نے کیے ہیں نا، یہ میں نے اپنے نیکسٹ ویک کی تیاری کے حساب سے کیے ہیں کہ میرے لیے کچھ نہ ہو. ان کے بابا آف ہوں گے 1 ویک کے لیے، لیکن ظاہر ہے وہ اس طرح تو نہیں کام کر سکتے، یا اس طرح جس طرح ہم لوگ خود مدرس لوگ کر لیتے ہیں، یا بیویاں جس طرح گھر کی ٹیک کیئر وغیرہ کرتی ہیں.
وہ چیز تو نہیں ہوتی. تو بس اس لیے آج یوں سمجھیں کہ میں نے 60% اپنا کام ختم کر لیا, 40% رہ گیا. تو یعنی کہ اتنا ہی بس میں کر پا رہی ہوں کہ میں ویک سے 2 ویک میں اپنا ایزیلی گزار لوں, مجھے کام کا اوور اسٹریس نہ ہو. کیونکہ میں ایسی انسان ہوں جس کو نا بس ایک تو صفائی کا بہت مسئلہ رہتا ہے کہ مجھے بس ہوتا ہے کہ صاف ہو, گھر میرا صاف ستھرا رہے, اور دوسرے نمبر پہ مجھے ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ ہو, میرے بچوں کو یا مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ کوئی چیز اپنی جگہ پہ ہے کہ نہیں ہے. اور موسٹلی ایسے ہی گھروں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو باقی چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ سے ملتے ہیں لیٹر آن, کیونکہ اور بھی بہت سی چیزیں کہتے ہیں نا وہ انگلش میں پائپ لائن از فل آف نیوز, فل آف ویوز. سو دیکھیں ابھی آگے اور بہت کچھ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو. تو اسٹل یہ بات بھی شیئر کرنے کا مقصد سمپتھی گین کرنا یا وہ کچھ ایسا نہیں, یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اپنی ہیلتھ کو کیری کر کے ان بچوں کو کیری کرنا یہ کوئی ایزی جاب نہیں ہے, کوئی ایزی نہیں ہے. یہ ایک مدر کے لیے کتنا ٹف ہوتا ہے کہ ان بچوں کی بھی دیکھ بھال کر کے ان کو ہنستا مسکراتا دیکھنا, اور خود بھی ایک ماں کے لیے اپنے آپ کو دیکھ بھال کر کے اپنی صحت کو مینٹین کرنا یہ بہت ہارڈ چیز ہے. لیکن لوگ اٹھ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو اسٹل میری یہ لاسٹ بات ان ممیز کے لیے ہے کہ آپ لوگ اپنے اندر پازیٹیوٹی کو بالکل ٹاپ پہ رکھیں, اپنے اندر کی اسٹرینتھ کو بالکل ٹاپ پہ رکھیں, اور کسی کی ہم نے نہیں سننی. ہم نے کس کی سننی ہے؟ اپنی اور اپنے بچوں کی. دیٹس اٹ. ہماری یہ بارڈر لائن ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دیکھنا ہے, اپنے بچوں کے لیے کرنا, اور ان کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ. تو باقی چلیں جی, ویڈیو لمبی ہوئی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایسے ٹاپک ہیں ختم نہیں ہوں گے. لیکن ہاں کچھ کسی کی بات سن کے, مجھے بھی کبھی کسی کی بات سن کے بہت ہمت ملتی ہے. کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے زندگی میں آپ کو ایسا ان نون پرسن جس کی بات دیکھ کے سن کے یا ان کے حالات دیکھ کے آپ اپنے اندر اور پازیٹیوٹی کو آپ انکریز کرتے ہو اور ہمت کرتے ہو اس چیز کی. تو میں بھی یہی چیز اپنی ان ممیز کو دینا چاہتی ہوں جو بیچاری اس چیز کے لیے کافی ڈپریس ہیں یا اسٹریس میں رہتی ہیں یا جن کو ڈپریشن ہوتا ہے. تو یہ کہ آپ لوگ بس ہمت کریں, دیکھیں کہ آپ جیسے اور بھی ہیں اس دنیا میں, اور بھی ہیں, خالی آپ میں یا بس ہم چند لوگ نہیں ہیں, اس دنیا میں اور بھی ہیں. تو ان سب کو ہمت میں نے, آپ نے, ہم جیسے لوگوں نے دینی ہے. تو چلیں جی, آپ کو یہاں پہ میں اللہ حافظ کہتی ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو پاسبل ہے کہ آج میں ایک اور ویڈیو انشاءاللہ بناؤں. تو آپ سب سے دعاؤں کی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے شفا دے, میرے بچوں کو شفا دے, اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز کو شیئر کیجئے, اور پلیز لائک ضرور کیجئے. تو کیونکہ اسی سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ابھی نو جنی ابراہیم بیچارے کو پھر ایچی شروع ہو گئی ہے, نو ابھی. تو کیونکہ اسی سے پھر چینل گرو ہوگا تو ہو سکتا ہے میری یہ آواز, میری یہ باتیں اور بہت سے مدرس تک پہنچیں جن کو شاید ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی ضرورت ہو. تو باقی چلیں جی, ٹھیک ہے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.